ریٹا کے لہجے میں یہ تبدیلی میں نے خاص طور سے محسوس کی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے تو روز اول ہی یہاں سے چاہا تھا محترمہ ریٹا فریڈی، لیکن آپ لوگ مجھے مہمان رکھنے پر بضد تھے تو مجبور ہو گیا۔ آپ ابھی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے نکال دیں، مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ میں چاہتی ہوں تم زیادہ عرصے یہاں نہ رہو، مسٹر جم اس کا فیصلہ کریں گے۔ خود تم کیا چاہتے ہو؟ جم ہوسٹن نے سوال کیا۔ مسٹر جم ہوسٹن، اگر آپ ایک بار پھر مجھے باندھ کر میرے جسم پر کوڑے لگائیں تو میں یہی جواب دوں گا کہ میری اپنی کوئی چاہت نہیں ہے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ آوارہ گرد ہوں، دنیا کا ہر کام کرنا جانتا ہوں۔ اس کا ثبوت ریٹا فریڈی دے سکتی ہے۔ جب یہ اپنے دشمنوں میں گری ہوئی تھی تو میں نے ان کے دشمنوں سے جنگ کر کے انہیں ان کے چنگل سے چھڑایا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ میں ہر وہ کام کر لیتا ہوں جس سے مالی فائدہ ہو۔ اس وقت میں اس بات کا شدت سے مخالف تھا کہ تم آسانی سے یہاں سے جاؤ، لیکن بعد میں مجھے بڑا سبق ملا ہے۔ بڑی مشکل سے میری دوست میری نیت پر یقین کرنے پر آمادہ ہوئی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ اب میں تمہارے لیے کوئی مشکل بنوں۔ چنانچہ فیصلہ تم پر چھوڑا جاتا ہے۔ اگر یہاں سے جانا چاہو تو خوشی سے چلے جاؤ، مجھے اعتراض نہیں، اور اگر نہ جانا چاہو تو پھر میرے پاس تمہارے لیے ایک پیشکش موجود ہے۔ بڑی دلچسپ اور عجیب بات ہے۔ یہ پیشکش کس قسم کی ہوگی مسٹر جم ہوسٹن؟ جم، تم بیکار باتیں کر رہے ہو، ریٹا نے کہا۔ اوہ نہیں ڈیئر، میرے ان الفاظ کا تم پر کوئی احسان ہوگا۔ کیسا احسان؟ کہاں کا احسان؟ تم احمق ہو، غلط فہمیوں کا شکار ہو گئے تھے۔ میں اب ان غلط فہمیوں کو تمہارے ذہن سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتی ہوں۔ مجھے اس شخص سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہاں، بس اتنا میں جانتی ہوں کہ اس نے مجھ پر چھوٹا سا احسان کیا تھا اور مجھے یہاں تک لے آیا۔ تم ضد پر آمادہ ہوئے تو مجھے بھی ضد سوار ہو گئی، لیکن دنیا کا کوئی بھی شخص تمہارے درمیان رکھنا نہیں ڈلوا سکتا۔ مجھے اس بات پر پورا یقین ہے، اور میں اپنی اس حماقت کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیسے؟ اس کے بارے میں بعد میں تمہیں بتا دوں گا مائی ڈیئر ریٹا۔ تو پھر ٹھیک ہے، یہ تمہاری اپنی ذمہ داری ہے کہ جو فیصلہ بھی تم کرنا چاہو کر لو، ریٹا نے لاپرواہی سے کہا، اور جم ہوسٹن خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، تاہم مسٹر شاہ، اگر آپ جانا بھی چاہیں گے تو میرا خیال ہے میں اب آپ کو روکنا پسند نہیں کروں گا۔ حالانکہ یہ بات ریٹا جانتی ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے کس قدر خطرناک ہوگا، میں ابھی اس سلسلے میں کوئی آخری فیصلہ نہیں کر سکتی کہ اسے یہاں سے جانا چاہیے یا نہیں۔ اگر تم اس بار بھی اپنی ضد کو استعمال نہیں کرنا چاہتے تو پھر تھوڑا سا انتظار کرو اور مجھے فیصلہ کرنے کا موقع دو، ریٹا نے کہا، اور جم ہوسٹن نے گردن خم کر دی۔ جیسا آپ پسند کریں مس ریٹا۔ اور اس کے بعد وہ دونوں وہاں سے چلے گئے تو روبی مسکراتی ہوئی میرے قریب آئی اور اس نے کہا، اور میرا اس تمام گفتگو میں کوئی حصہ نہیں تھا۔ بعض لوگ کس قدر بے حیثیت ہوتے ہیں۔ مطلب مس روبی، کاش کوئی مجھ سے بھی یہ سوال کر لیتا کہ مسٹر شاہ کو یہاں سے جانا چاہیے یا نہیں۔ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ صرف ایک، اس نے کہا۔ کیا؟ میں نے سوال کیا۔ بھائی، میں یہ درخواست کرتی کہ اگر مسٹر شاہ کو یہاں سے جانا ہی ہے تو مجھے بھی ان کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی جائے۔ میں کہکہا مار کر ہنس پڑا۔ پھر اسی رات روبی کو کوئی بلانے کے لیے آیا اور وہاں سے چلی گئی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے گئی تھی اور مسٹر جم ہوسٹن میرے پاس پہنچ گئے، مسکرا رہے تھے اور اس وقت بہت شاندار شخصیت کے مالک نظر آ رہے تھے۔ میں نے بھی مسکراتے ہوئے ان کا استقبال کیا۔ دلچسپ بات ہے نا دوست کہ ہم انتہائی بدترین دشمن ہونے کے باوجود کتنے گہرے دوست بن گئے۔ ہاں، بعض رائے ایسے ہی ہوتے ہیں، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، اور جم ہوسٹن ہنس پڑا۔ پھر بولا، میری چالاکی کی داد نہیں دو گے؟ اگر واقعی وہ چالاکی ہے تو پھر قابل داد ہی ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا، اور جم ہوسٹن بے تکلفی سے میرے سامنے بیٹھ گیا۔ یقین کرو یہ میری سازش تھی۔ میں نے یقین کر لیا۔ دراصل میرے ذہن میں جو چور تھا اس کی تکمیل چاہتا تھا، اور میں نے بڑی ذہانت سے یہ سب کچھ کیا۔ ایک ایسے وقت میں ریٹا کو تمہارے پاس آنے کا موقع دیا جب تم ذہنی طور پر حاضر نہیں تھے اور تمہاری تمام تر توجہ روبی کی جانب تھی۔ ریٹا نے تمہیں دیکھا، واپس چلی گئی۔ ویسے یہ بات بالکل درست ہے کہ اس کے دل میں تمہاری نہیں میری محبت ہے، ہونی بھی چاہیے۔ محبت چند لمحوں میں تو نہیں ہو جاتی، میرا خیال ہے ہو جاتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ خیر، ہم محبت کے فلسفے پر بحث نہیں کریں گے۔ البتہ یہاں سے جانے کے بعد ریٹا کے انداز میں خاصی تبدیلی رونما ہوئی اور بالآخر رفتہ رفتہ وہ درست حالت میں آ گئی، یعنی تمہاری طرف متوجہ ہو گئی۔ ہاں، مجھ سے وہ کبھی منحرف نہیں ہوئی تھی، مگر وہ خود بھی بے پناہ ضدی ہے۔ شاید تم اس بات پر یقین نہ کرو کہ اسی ضد میں اس نے اپنی زندگی تباہ کر لی ہے۔ اس کا ایک پورا پس منظر ہے جو میں تمہیں بتانا پسند نہیں کروں گا۔ البتہ روبی نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا ہے، اور ریٹا کو تمہاری طرف سے برگشتہ کرنے میں اس کا بھی ہاتھ ہے۔ اگر مس ریٹا میری طرف سے برگشتہ ہو گئی ہیں تو آپ یقین کریں کہ مجھے اس کا کوئی دکھ نہیں ہے مسٹر جم۔ میں جانتا ہوں، اب ان الفاظ کو دہرا کر مجھے شرمندہ نہ کرو۔ ویسے تمہارے لیے ایک مسئلہ میرے ذہن میں ہے، اور میرا خیال ہے تمہیں میری یہ پیشکش قبول کر لینی چاہیے۔
ہم لوگ یہاں ان غاروں میں کچھ کارروائی کر رہے ہیں، یوں سمجھ لو کہ اس کی نوعیت مجرمانہ ہی ہے، لیکن ہمارے لیے نہایت ضروری، اور ہم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس سے ہمیں بہت بڑا مالی فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور اگر تم مناسب سمجھو تو ایک مختصر وقت کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ میں چونک پڑا۔ میں نے کہا، میں سمجھا نہیں مسٹر جم ہوسٹن۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس میں ہمارے ساتھ شرکت کرو، اس کا تمہیں بہترین معاوضہ ملے گا۔ کمال ہے، میں نے اس بات سے کبھی انکار کیا، اور اب جب کہ میں بالکل کلاش ہوں، اگر آپ مجھے یہاں سے جانے کا موقع دیں گے تو شاید اپنے ہوٹل کا بل بھی ادا نہیں کر سکوں گا۔ اگر میرے ہاتھ کوئی رقم آ جاتی ہے تو بھلا میں اسے انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ تو بس پھر یوں سمجھ لو کہ یہ رقم تمہاری جیب میں ہے، اور وہ بھی معمولی رقم نہیں۔ میرا خیال ہے کم از کم $1,00,000 یا اس سے بھی کچھ زیادہ۔ او مائی گاڈ، مائی گاڈ! میں نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ دیں۔ پھر میں نے کہا، $1,00,000 کے لیے میں 1,000 افراد کو قتل کر سکتا ہوں مسٹر جم ہوسٹن، جبکہ تمہیں یہ نہیں کرنا پڑے گا۔ میں نوعیت بھی نہیں معلوم کرنا چاہتا، بس یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کی یہ پیشکش مجھے شکریہ کے ساتھ قبول ہے۔ اندرونی کیفیت کیسی ہے؟ بالکل درست۔ میرا مطلب ہے کسی قسم کی کمزوری تو نہیں محسوس کر رہے؟ بالکل نہیں، بلکہ آپ کے ان الفاظ نے تو مجھے بہت زیادہ طاقت بخش دی ہے۔ جم ہنسنے لگا، پھر بولا، میرا خیال ہے میں نے زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا ازالہ نہیں کیا، اس کے لیے میں آپ کا 1,000 بار شکریہ ادا کر سکتا ہوں۔ تو پھر یہ سمجھ لو کہ میں تمہیں اپنے ساتھیوں میں شامل کرتا ہوں، لیکن شرط یہی ہے کہ پوری دیانتداری کے ساتھ کام کرنا۔ اور سنو، یہاں تمہیں مکمل آزادی ہے۔ ریٹا کے علاوہ جتنی لڑکیاں یہاں کام کرتی ہیں ان میں جو بھی تمہاری دوست بننا چاہے مجھے اعتراض نہیں، اور یقین کرو میرے دوست کہ یہاں بڑے اچھے اچھے چہرے تمہیں نظر آئیں گے۔ دراصل ریٹا میرے بچپن کا خواب ہے، ابتدا ہی سے ہم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، اور یوں سمجھ لو کہ ریٹا میری ہی وجہ سے یہاں تک پہنچی ہے۔ خیر، میں غیر متعلق کہانیوں میں دلچسپی نہیں لیتا، البتہ اپنی اس پیشکش کو تم اپنے ذہن سے فراموش نہیں کرنا۔ یوں سمجھو تمہارا کام شروع ہو چکا ہے، جم ہوسٹن نے بتایا، اور میں نے مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ جم ہوسٹن کافی دیر تک بیٹھا رہا اور اس کے بعد وہاں سے چلا گیا، لیکن میرے لیے بڑی سنسنی خیز خبریں چھوڑ گیا تھا۔ یعنی اب مجھے خود بخود یہ معلوم ہونے والا ہے کہ یہ لوگ ان غاروں میں کیا کر رہے ہیں۔ اصل کام سے تو بہت پیچھے ہٹ گیا تھا، نہ جانے اصل کام کیا تھا۔ وہ ایجنٹ ہی مجھے دستیاب نہیں ہوئے تھے جو مجھے حقیقت بتاتے، لیکن بہر طور یہاں تھوڑی سی دلچسپیوں کے ساتھ اگر کچھ معلومات حاصل ہو جائیں تو کیا حرج ہے۔ چنانچہ میں اپنے آپ کو تیار کرنے لگا کہ جم ہوسٹن جو کام بھی میرے سپرد کرے اسے کچھ عرصے خوش اسلوبی سے انجام دوں۔ اس دوران میری دلجوئی کے لیے روبی تو موجود ہی ہے۔ روبی کا نام ذہن میں آیا ہی تھا کہ وہ سامنے سے آتی ہوئی نظر آئی، اور میں محبت بری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ جم ہوسٹن نے اس گفتگو کے بعد 2 دن تک مجھ سے ملاقات نہیں کی تھی۔ میں خود بھی بہت زیادہ متجسس نہیں تھا۔ اگر کوئی کام میرے سپرد کیا جائے گا تو دیکھوں گا کہ کیا کیفیت ہے۔ ویسے بھی ان تمام لوگوں سے ناراض تھا جنہوں نے مجھے اس مہم پر بھیجا تھا۔ عجیب مصیبت میں ڈال دیتے ہیں۔ خیر، آئندہ صحیح، البتہ امکانات پیدا ہو گئے تھے زندگی کے۔ بڑی مار کھائی تھی، گو زخم ابھی تک موجود تھے، لیکن تکلیف ختم ہو چکی تھی، اور اس میں روبی کا بہت زیادہ ہاتھ تھا۔ وہ مسلسل میرے ساتھ منسلک تھی، اور میں یہ اندازہ لگا رہا تھا کہ وہ صرف مجھ سے کاروباری دلچسپی رکھتی ہے، یا اس کے الفاظ میں صداقت ہے۔ میرے بارے میں اس کا خیال تھا کہ شاید میں اس کی زندگی میں اتنی گہرائیوں تک اتر چکا ہوں کہ اب میرا جدا ہونا اسے پسند نہیں آئے گا۔ جم ہوسٹن کے اس فیصلے سے وہی سب سے زیادہ خوش نظر آئی تھی کہ مجھے یہاں گروہ میں شامل کر کے میرے سپرد کوئی کام کیا جائے گا۔ غالباً تیسرا دن تھا جب مجھے طلب کر لیا گیا، اور میں غاروں میں مختلف راستوں سے گزرتا ہوا ایک ایسے غار میں داخل ہو گیا جہاں جم ہوسٹن ایک میز کے گرد بیٹھا ہوا اپنے سامنے کاغذ پھیلائے کسی سوچ میں گم تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور بڑے اچھے انداز میں سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے مجھ سے میری خیریت پوچھی، میرے زخموں کے بارے میں سوالات کیے، اور میں نے اسے بتایا کہ اب میں بالکل بہتر حالت میں ہوں۔ مائی ڈیئر شاہ، میرے دوست، در حقیقت بعض اوقات انسان کو اپنے مزاج کے خلاف ایسی کارروائیاں کرنا پڑتی ہیں جن پر بعد میں اسے ہمیشہ افسوس ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے تمہارے مسئلے میں بھی مجھ سے یہی غلطی ہوئی ہے۔ لیکن کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا۔ اب اگر میں سوچتا ہوں کہ کوئی ایسی ترکیب کی جائے جس سے تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے ہاتھوں اٹھانے والی تکلیف کو نظر انداز کر دو، تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا ذریعہ کیا ہو۔ میں نے ہنستے ہوئے ہاتھ اٹھایا اور کہا، نہیں مائی ڈیئر مسٹر جم ہوسٹن، حقیقت یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی شریفانہ زندگی نہیں گزاری اور بے شمار مشکلات کا شکار رہا ہوں۔ دولت کا حصول آسان نہیں ہوتا، اور یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتے ہو۔
خصوصی طور پر ہم جیسے لوگوں کا معاملہ جن کے لیے شاید زندگی میں اچھائیوں کے راستے بند ہو چکے ہیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کبھی دولت کی ضرورت ہوئی، زندگی کی بازی لگانی پڑی اور اس کے بعد یہ عیش کرنے کے مواقع ملتے ہیں۔ ہوسٹن نے میری بات کی تائید کرتے ہوئے کہا، تمہارا خیال بالکل درست ہے، اور جو ان حقیقتوں کو سمجھ لے وہ ایک کامیاب ترین انسان کہلا سکتا ہے۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، میں تمہارے مسئلے میں اتنا سنجیدہ ہوں کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور میری خواہش ہے کہ جب تم ہماری اس دنیا سے جاؤ تو اتنی مضبوط مالی حالت میں ہو کہ عرصہ دراز تک تمہیں کسی الجھن کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ تو میری سب سے بڑی خواہش ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، اور اس خوبصورت زندگی کو اپنی پسند کے مطابق گزارنے کے لیے بہت بڑی رقم کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ اتفاق ہے کہ میرے ہاتھ کبھی کوئی اتنی بڑی رقم نہیں لگی کہ میں سال 2 سال ہی پرسکون انداز میں بیٹھ کر زندگی گزار سکتا۔ اگر تم نے ہمارے ساتھ 1 سال بھی گزار لیا تو یوں سمجھو اس کے بعد تمہیں کئی سال تک دولت کی طلب کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، اور اگر ذرا کفایت شاری سے کام لو تو شاید یہ عرصہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ خیر یہ تو رہی ثانوی باتیں، اب تم مجھے پورے اعتماد کے ساتھ یہ بتاؤ کہ کیا تم خلوص دل سے ہمارے ساتھ کام کرنے پر آمادہ ہو؟ اس کا اظہار تو میں نے پہلے ہی کر دیا تھا مسٹر جم ہوسٹن۔ خلوص دل نہ کہو اس کو، بلکہ ضرورت کہو۔ میں تمہارے ساتھ پوری دیانتداری کے ساتھ ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں جس میں مجھے رقم حاصل ہو اور مستقبل کے لیے بہتر راستہ۔ تو عارضی طور پر ہم تم سے 6 مہینے کا وعدہ کرتے ہیں۔ یہاں بہت سے لوگ کام کرتے ہیں، سب کا اپنا اپنا ایک عمل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمیں ہمیشہ ایسے لوگوں کی ضرورت رہتی ہے جو بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوں، اور تمہارے سلسلے میں ریٹا مجھے بتا چکی ہے کہ تم دشمنوں پر بجلی بن کر ٹوٹنا جانتے ہو۔ مطلب یہ کہ تم موقع پر فیصلہ کر کے فوری عمل کرنے کی صلاحیتیں رکھتے ہو، اور ایسے لوگ ہمیشہ قابل اعتماد بھی ہوتے ہیں اور ان پر پورا اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ تو اس 6 مہینے کے عرصے میں تمہیں ہمارے لیے جو کچھ کرنا ہوگا، اس میں تمہارا ایک باقاعدہ کمیشن ہوگا جو لاکھوں ڈالر کی شکل تک پہنچ سکتا ہے۔ تمہیں ہر کام کے بعد معاوضہ ادا کر دیا جائے گا، اور تم اس پر پورا اختیار رکھو گے کہ اسے جس شکل میں چاہے جمع کرو۔ اگر دنیا کے کسی بھی ملک کے بینک میں تم اپنی یہ رقم رکھنا چاہو تو ہم اس کا بندوبست بھی کریں گے۔ ہمارے پاس انتظامات ہیں، تمہیں تمہاری پسند کے مطابق کاغذات مل جایا کریں گے۔ ٹھیک ہے مسٹر جم ہوسٹن، مجھے آپ پر مکمل اعتماد ہے۔ تم اس اعتماد میں کوئی رکھنا نہیں پاؤ گے، لیکن کام کے سلسلے میں ذرا رازداری شرط ہے، اور پوری دیانتداری سے کام ہونا ہے۔ اس کی تم بالکل فکر مت کرو، تاہم تمہیں اس بات کا مکمل اختیار ہے کہ پہلے میرے طریقہ کار کا جائزہ لو اور یہ اندازہ ہر طرح سے لگا لو کہ میں قابل اعتماد ہوں یا نہیں۔ جم نے اپنی جگہ سے اٹھ کر مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، ذاتی طور پر مجھے تم پر بالکل اعتماد ہے میرے دوست، اور میں مکمل اعتماد کے ساتھ ہی یہ ذمہ داری تمہارے سپرد کر رہا ہوں۔ کل تقریباً 11 بجے تمہیں ایک خاص مہم پر روانہ ہونا ہوگا۔ ریٹا تمہارے ساتھ جائے گی اور تم سے مکمل تعاون کرے گی۔ میرے خیال میں اس کی ہدایت پر تو تمہیں کام کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بالکل نہیں، میں نے جواب دیا، اور جم ہوسٹن نے ایک بار پھر مجھ سے ہاتھ ملایا اور کہا کہ اب میں چاہوں تو آرام کر سکتا ہوں۔ باقی وقت میں نے پرسکون گزارا، اور روبی میرے پاس موجود تھی۔ اسے تو مستقل طور پر میرے حوالے کر دیا گیا تھا۔ دوسرے دن صبح ناشتے پر ریٹا موجود تھی، بالکل سپاٹ چہرہ لیے ہوئے میری طرف سے بے تعلق۔ البتہ اس نے کہا، تم نے تمام باتیں سوچنے کے بعد ہمارے ساتھ کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے مسٹر شاہ؟ ہاں مس ریٹا۔ ٹھیک ہے، 10:30 بجے مکمل طور پر تیار ہو جاؤ۔ کوئی خاص تیاریاں نہیں کرنی ہیں، بس ذہنی طور پر تمہیں آمادہ ہونا ہوگا ایک طویل اور تکلیف دہ سفر کے لیے۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، میں نے جواب دیا۔ ٹھیک 11 بجے ریٹا تقریباً 10 افراد کے ساتھ باہر نکلی۔ اس کے پاس ایک بڑی لینڈ روور تھی اور ایک چھوٹی جیپ۔ جیپ میں ریٹا میرے ساتھ سوار تھی، اور لینڈ روور میں وہ باقی تمام افراد۔ ہم لوگ ناہموار راستوں پر سفر کرنے لگے۔ جم ہوسٹن کا اس دوران کہیں پتہ نہیں تھا، میری اس سے ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی۔ ریٹا بالکل خاموش تھی۔ راستے میں میں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ بیزاری کے سے انداز میں سفر کرتی رہی۔ میں اس کی اس کیفیت کو سمجھ نہیں پایا تھا، لیکن جب اس نے مجھ سے گفتگو نہیں کی تو میں نے بھی اسے پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ تقریباً شام کو 6:30 بجے تک ہم لوگ یہ سفر کرتے رہے۔ سفر چونکہ ناہموار پہاڑی راستوں پر ہو رہا تھا، جہاں جگہ جگہ جنگل نظر آ جاتے تھے، اور بعض جگہ جیپ ڈرائیو کرنے میں خاصی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا، اس لیے رفتار بے حد سست ہو جاتی۔ یہ کئی گھنٹوں کا سفر ہم نے خاصی مشکلات میں طے کیا۔ راستے میں کبھی کبھی رک کر چائے اور کھانے پینے کے لوازمات سے لطف اندوز بھی ہوتے، لیکن ریٹا کی مسلسل خاموشی مجھے بور کر رہی تھی۔ میں نے بھی اس سے بے پرواہی اختیار کر لی۔ ویسے بھی میرے اور اس کے درمیان کوئی ایسا ذہنی رابطہ نہیں رہا تھا جس کی نوعیت جذباتی ہو، چنانچہ اگر وہ مجھ سے نہیں بول رہی تھی تو مجھے بھی اس میں کوئی پریشانی نہیں تھی۔
6:30 बजे हम जिस जगह पहुंचे वहां पर पहुंचकर रीटा ने जीप छोड़ दी और उसके बाद उसके तमाम साथी खाने पीने का सामान एक मखसूस मिकदार में निकालने लगे। रीटा ने कहा, और इससे आगे का सफर हमें पैदल तय करना होगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं है। मैंने गर्दन हिला दी। ये पैदल सफर वाकई दुश्वार गुजार था और वाकई यकीनी तौर पर पैदल इसलिए तय किया जा रहा था कि यहाँ जीपों का गुजर नहीं था। तंग और नाहमवार दर्रे, जिनमें से बाज जगह बस इतनी सी जगह थी कि 3-3, 4-4 आदमी एक साथ कतार में निकल सके। जीप या लैंड रोवर यहाँ बिल्कुल नहीं आ सकती थी। ऊपर पहाड़ी चट्टानें बिखरी हुई थी और दूर दूर तक ऐसी जगह नहीं थी जिसे जीपों के जरिए उबूर किया जा सके। लेकिन इस रास्ते का इख्तिताम एक ऐसी जगह हुआ जहाँ नीचे एक बड़ी खाई नजर आ रही थी और ऊंची पहाड़ी कटाव की दीवार। ढलान बहुत ज्यादा गहरे नहीं थे, लेकिन उतरने के लिए बेहद दुश्वार गुजार। यहाँ दरख्त भी बिखरे हुए थे, लंबी लंबी घास भी थी। माहौल बुरा नहीं था। वैसे भी रात हो चुकी थी और उस वक्त तकरीबन 8:30 बज रहे थे जब हम यहाँ पहुंचे थे, लेकिन हमारे पास रोशनी वगैरह नहीं थी। अलबत्ता तारों की छांव और आसमान पर एक चमकदार सी कैफियत माहौल को बिल्कुल ही धुंधलाए हुए नहीं थी। गो चांद नहीं निकला था, लेकिन इसके निकलने के आसार थे। रीटा फ्रेडी ने एक जगह अपने कयाम के लिए मुंतखब की। ये एक दरख्त के नीचे की जगह थी। यहाँ पहुंचकर खाने पीने का फिर बाकायदा बंदोबस्त किया गया और एक खूबसूरत डिनर किया गया जो खुश्क चीजों पर मुश्तमिल था। गर्म कॉफी भी मौजूद थी, लेकिन आग या रोशनी नहीं की गई थी। न ही किसी को सिगरेट पीने की इजाजत थी। हालांकि इनमें सिगरेट पीने वाले भी थे। मैं खुद बाकायदा सिगरेट नहीं इस्तेमाल करता था, लेकिन रीटा ने खुसूसी तौर पर मुझसे कहा था, आप यहाँ सिगरेट जलाने की कोशिश नहीं करेंगे मिस्टर शाह। मैं सिगरेट पीता ही नहीं हूँ मिस रीटा, मैंने कहा, और उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने खुद ही अपने लिए एक दरख्त के पास पनाहगाह बना ली थी। अलबत्ता यहाँ मैंने रीटा से ये सवाल जरूर किया, मिस रीटा, क्या इससे आगे के हालात मुझे बताए जाएंगे या मेरी हैसियत इन लोगों से भी बदतर है जो आपके साथ सफर कर रहे हैं? बदतर क्यों? मेरा मतलब है कि ये लोग तो कम से कम ये जानते होंगे कि यहाँ क्या करना होता है, लेकिन मैं बिल्कुल नावाकिफ हूँ और जानना भी सिर्फ इसलिए चाहता हूँ कि अगर कोई नागहानी सूरत हाल पेश आ जाए तो मुझे क्या करना चाहिए। अव्वल तो किसी नागहानी सूरत हाल के पेश आने का इम्कान नहीं है। दोयम ये कि कम से कम ये रात हमारे लिए मुश्किल नहीं है और कल के दिन का कुछ हिस्सा भी हमें यहाँ रुक कर इंतजार करना होगा और इस वादी पर निगाह रखना होगी। क्या रात को भी? नहीं, रात को सरहदी मुहाफिज बहुत होशियार रहते हैं, चुनाचे हम अपना ये काम रात में नहीं करते। अलबत्ता दिन की रोशनी उन लोगों को सुकून की नींद सुला देती है और सिर्फ चंद अफराद ड्यूटी पर रह जाते हैं। इस वक्त हमारे काम में आसानी हो जाती है। सरहदी मुहाफिज? हाँ, यहाँ से दूसरी तरफ एक दूसरे मुल्क की सरहदें लगती हैं और थोड़े ही फासले पर हमारे इस मुल्क की सरहदें भी, जहाँ फौजी तैनात रहते हैं। रीटा ने जवाब दिया और मैं खामोश हो गया। थोड़ी देर के बाद मैं अपनी जगह आराम करने लेट गया। रीटा मेरी निगाहों के जाविये से ज्यादा दूर नहीं थी। मैं उसकी एक एक हरकत का जायजा ले सकता था। बहुत देर तक वो दरख्त से टेक लगाए बैठी रही। पता नहीं नाराजगी का इजहार कर रही है या बेजारी का। रात का काफी हिस्सा गुजर गया। उस वक्त तकरीबन 5 या 5:30 बजे होंगे जब मुझे कुछ आहटें सुनाई दी। वैसे भी नींद जरा बेसुकूनी की थी। ये जगह सोने के लिए नहीं थी और यहाँ मुझे मुकम्मल तौर पर नींद नहीं आई थी। इन आहटों को सुनकर मैंने आंखें खोल दी। रीटा दूरबीन हाथों में लिए दूर दूर तक निगाहें दौड़ा रही थी। बाकी तमाम लोग मजे की नींद सो रहे थे। चुनाचे वो मेरे पास से गुजरी थी और उसका पाँव एक ऐसे पत्थर से लगा था जो घास में छुपा हुआ पड़ा था। चुनाचे पत्थर के लुढ़कने की आवाज से मैं जाग गया था। मैं अपनी जगह उठकर बैठ गया। रीटा ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और फिर दूरबीन गले में लटका कर वापस उसी तरफ आ गई। वो मुझसे कुछ फासले पर बैठ गई। खैरियत मिस रीटा, क्या देख रही हैं आप? कुछ नहीं, ये सब कुछ बेहद जरूरी है। वैसे तुम पूछ रहे थे कि हमें यहाँ क्या करना होगा? हाँ, जानना तो चाहता था। मेरा ख्याल है अभी इसकी कोई अहम जरूरत नहीं है। तुम्हें मैं बेसुकून देख चुकी हूँ। क्या बात है, रूबी के बगैर नींद नहीं आ रही? मुझे हंसी आ गई। उसके लहजे में एक तंज छुपा हुआ था। मैंने आहिस्ता से कहा, नहीं मिस रीटा, रूबी दर हकीकत मेरे लिए मिस्टर जिम हॉस्टन का एक तोहफा है। तोहफा? तोहफा? उसने तंजिया अंदाज में कहा। हाँ, तोहफा नहीं, खौफ। खौफ कहो, खौफ। रीटा बोली। मैं समझा नहीं मिस रीटा, मैंने कहा, लेकिन वो देर तक कुछ न बोली। फिर आहिस्ता से कहने लगी, दरअसल जिम हॉस्टन मेरा तज्जिया करना चाहता था। मतलब ये देखना चाहता था कि क्या मैं ज़हनी तौर पर तुमसे मुतासिर हूँ या नहीं।